بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج سائیں محبوب پیر اپنے دوستوں کے ساتھ چنیوٹ شہر میں حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ شریف پر، جہاں پر آپ نے 36 سال ریاضت کی، اللہ کو راضی کیا اور ایک مرتبہ مقام حاصل کیا جسے مرتبہ قلندری کہا جاتا ہے، وہ آپ نے اس مقام پر حاصل کیا۔ حضرت بو علی قلندر کو جناب غوث پاک سرکار نے حکم دیا تھا کہ وہ اس علاقے میں آئیں اور چلہ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، مقام قلندری حاصل کریں۔ الحمدللہ اسی مقام پر وہ جہاں پر آج یہ سائیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس خوبصورت مقام پر آیا ہے، ماشاءاللہ دل بھی خوش ہو گیا۔ ایک اللہ کے ولی کی چلہ گاہ کو اس قدر خوبصورت سجایا گیا ہے۔ یہ حضرت فیصل آباد میں حضرت قائم سائیں ہیں، ان کو حکم ہوا تھا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ جا کر حضرت بو علی قلندر کے چلہ گاہ کی تعمیر کرو، اور الحمدللہ آج اسی تعمیراتی جگہ پر جہاں پر حضرت قائم سائیں نے آ کر حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چلہ گاہ کو محفوظ کیا اور وہاں پر آ کر یہ خوبصورت مقام بنایا۔ آئیے آج ان کے بارے میں ایک ہی میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت نے ہر بندے کی راہ سلوک میں ایک منزل ہوتی ہے، ایک جستجو ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے۔ اس ہستی حضرت شرف الدین کی آرزو یہ تھی کہ میں مولا علی بن جاؤں، تو آپ سرکار نے 12 سال یہاں پر وظیفہ کیا، چلہ کیا۔ روایت میں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ دریائے جمنا تھا جو ادھر کو بہتا ہے آ کر، یعنی ہندوستان میں تو وہ دریائے جمنا ہوتا ہے، ادھر آ کے دریائے چناب بنتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر آپ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر چلہ پورا دن کرتے تھے، رات کو گھر جاتے تھے۔ تو اس طرح 12 سال کا آپ نے چلہ کیا، وظیفہ کیا، مالک کو راضی کیا۔ 12 سال بعد ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز آتی ہے کہ شرف الدین مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ مجھ کو مولا علی بنا دے، مجھ کو مولا علی بنا دے۔ اللہ راہ سلوک کے رستے پر قربان جائیں ایسے ولی اللہ، اور اتنی بڑی آرزو آخر وہ کر سکتے ہیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، دعا تو جو مرضی کرے۔ اچھا 12 سال بعد جب اس ولی نے یہ کہا نا، ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی کچھ اور مانگ، کہنے لگے نہیں بس مولا علی بننا ہے۔ تو 12 سال گزر گئے، پھر 12 سال گزر گئے، پھر 12 سال، 36 سال کے بعد حضرت والی کربلا امام حسین ابن علی علیہ السلام آپ حضور کی سواری اس مقام پر تشریف لائی۔ حضرت مولا حسین پاک علیہ السلام حضرت شرف الدین کو آ کر اس مقام پر ملے، یہ جو مقدس مقام ہے، اور امام حسین 1.25 لاکھ ولیوں کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر پوچھا شرف الدین کیا چاہتے ہو؟ 36 سال آپ نے چلہ وظیفہ کیا ہے۔ تو شرف الدین کہنے لگے حضور مجھے مولا علی بنا دے۔ امام حسین فرمانے لگے میرے بابا علی؟ کہتے جی آپ کے بابا علی بننا، یعنی مولا علی کا مرتبہ لینا چاہتا ہوں، مولا علی کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے جب یہ بات سنی نا تو فرمانے لگے میں تجھے مولا علی کی مہر لگا دیتا ہوں، ذرا 5 منٹ کے لیے میرے مقام پر کھڑے ہو جاؤ جہاں پر میں کھڑا ہوں، تو میں مہر لے کر آتا ہوں اور آپ کو لگا دیتا ہوں، یا جو بھی میں معاملہ کرتا ہوں۔ 5 منٹ کھڑے ہو کے تو ابو علی کے شرف الدین کہنے لگے حضور میں تیار ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے حجاب اٹھایا، پردہ اٹھایا امام حسین پاک نے۔ جب پردہ اٹھا تو شرف الدین سرکار کے سامنے میدان کربلا آ گیا، کہیں امام حسین پاک کا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا، غازی عباس کے بازو کٹے پڑے، علی اکبر کی لاش، علی اصغر کی لاش مبارک ہے، قاسم کی لاش مبارک کے ٹکڑے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، مستورات کو دوپٹے چھینے، پورا یعنی ہر طرف میدان کربلا کا وہ منظر سامنے دکھایا گیا، اور امام حسین کا مقام دکھایا گیا کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا آؤ ذرا اس مقام پہ۔ شرف الدین نے جب دیکھا تو ڈر گئے، خوف، یا حضرت میں نہیں کھلو سکتا، اس سے کھڑا نہیں ہو سکتا اس مقام پر۔ جب اتنی بات کہی تو امام حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا او شرف الدین تو بیٹے کے مقام پر تو کھڑا ہو نہیں سکتا، میرے بابا علی کے مقام پر کیسے کھڑا ہوگا؟ یہ تو ان کے بیٹے حسین کا مرتبہ مقام ہے۔ تو فوراً شرف الدین سمجھ گئے، پاؤں میں گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے معافی مانگی، امام حسین پاک نے سینے سے لگایا،
لیکن اب ریاضت بھی تو 36 سال کی تھی، تو خالی بھی نہیں لوٹانا تھا۔ تو اہل بیت اطہار پنجتن پاک کے شہزادے امام حسین پاک نے حضرت شرف الدین کو سینے سے لگایا اور فرمایا میں تجھے یہ مقام اور مرتبہ عنایت کرتا ہوں کہ تجھ سے میرے بابا علی شیر خدا کی خوشبو آیا کرے گی، تجھ سے بو میرے بابا علی کی آئے گی، اور دنیا تجھے بو علی قلندر کے نام سے یاد کرے۔ تو الحمدللہ ان کو یہ مرتبہ، یہ فیض، یہ حضوری مولا حسین ابن علی سے ملی۔ تو اللہ کا ولی ہو، نبی ہو، پیارا ہو اللہ کا، وہ جس مقام پر بیٹھ کر چلا کرے، وظیفہ کرے، وہاں پر انبیاء کی زیارتیں بھی آتی ہیں، اولیاء کی زیارتیں بھی آتی ہیں، حضور غوث پاک بھی آتے ہیں۔ تو وہاں پر بیٹھ کر جو دعا بھی مانگی جائے نا، اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کے جو جسم ہوتے ہیں نا، وہ اس مقام پر ٹھہرے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو ان کے جسم اطہر کی برکت سے یہاں پر پھر انرجی بھی زیادہ، طاقت اللہ تعالیٰ کی اس میں ذات کی تجلی اور ان کے انوار کی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر جلدی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جس حجرہ میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی نا، وہ اللہ کی ولیہ تھی، تو حضرت زکریا نے وہاں پر بیٹھ کر جب دعا کی تھی تو اللہ نے ان کو بیٹا زکریا عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت یحییٰ عطا فرمایا تھا، جب حضرت زکریا نے دعا کی تھی تو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا تھا۔ تو نبی کی بھی دعا ولی اللہ کے حجرے میں بیٹھ کر قبول ہوتی ہے۔ تو آج ہم بھی اسی دعا کے ساتھ اس ولی کامل کی اس مقدس مقام پر آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پنجتن پاک اور حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے ہی اللہ اپنے صالحین بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔